الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اس پوری کائنات کی پیدائش کے بعد سب سے آخر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انسان کو، یعنی آسمان پیدا کیے، زمین، سورج، چاند، ستارے، درخت وغیرہ، پورا زمانے کا سلسلہ جو تھا وہ جاری تھا، اور کسی کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ یہ مخلوق بھی پیدا ہونے والی ہے جس کو کہتے ہیں انسان، آدم علیہ السلام، ان کی اولاد، اس کے متعلق کوئی تذکرہ نہیں تھا، نہ کسی کو کوئی علم تھا۔ سب سے آخری پیدائش انسان کی ہے، وہ بھی اس طرح جب پیدا کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور فرشتوں، اس سے پہلے جو مخلوق میں نے پیدا کی ہے وہ تمہارے علم میں دیکھ رہے ہو سب کچھ، لیکن آخری مخلوق جس کو میں پیدا کرنے لگا ہوں وہ ہوگا زمین کے اندر میرا نائب خلیفہ۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں انسان کو پیدا کرنے لگا ہوں، آدم کو پیدا کرنے لگا ہوں، فلاں ہے، یہ ہے، وہ نہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہی ایسی مخلوق میں پیدا کرنے لگا ہوں کہ جو میری نائب ہوگی۔ اس لفظ پر بڑا غور کرنا ہے کہ انسان اس زمین کا حاکم نہیں، نہ اسے یہ حق حاصل ہے کہ اس زمین پر وہ کوئی قانون بنائے یا کچھ کرے، کچھ انسان کی حیثیت نائب کی ہے، اوپر سے قانون آئے گا، انسان کا کام ہے اس کے مطابق چلنا، دوسروں کو چلانا۔ خیر، یہ خبر جب دی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ظاہر بات ہے فرشتہ نے پوچھا ہوگا کہ وہ مخلوق کس قسم کی ہوگی؟
ساری کیفیت اللہ نے بتا دی کہ ضرورتوں والی مخلوق ہے، اس کو کھانے کی بھی ضرورت ہوگی، پینے کی ضرورت ہوگی، پہننے کی ضرورت، علاج معالجہ، ساری کیفیتیں اس مخلوق کی ایسی ہوں گی، لیکن ہوگا میرا لائق۔ فرشتوں نے سوچا ہے کہ کھانے پینے والے، ضرورتوں والے وہ زمین پر یا کسی مقام پر پرسکون نہیں رہتے، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے سے میں چھینوں اور میں خود پیدا ہوتا ہوں، دوسرے کو محروم کرنا۔ یہ تو مخلوق ایسے ہی پیدا کرنے لگا ہے جن کا کام ہے لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، خون ریزی، قتل، اس قسم کی عیاشیاں بدماشیاں کرنے والی مخلوق پیدا کرتا ہے۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ ایسی مخلوق پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے جو زمین کے اوپر اصلاحی کام کرنے کے بجائے فتنہ فساد کے کام، خون ریزی، دوسروں کے مال کو چھیننا، چوری ڈاکے بدماشی عیاشی کرنے والی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غور فرمائیں، آج جو ملک کے حالات ہیں ان کی روشنی میں آپ دیکھ لیں کہ انسان کیا کر رہا ہے۔ معصوم بچوں سے جاتی، گلا دبا کے ان بچوں کو مارنا، دریا برد کرنا، نہروں میں پھینک دینا، گٹروں میں پھینک دینا، بچوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، نہ عورت کی عزت ہے، نہ مرد کی، نہ بچے کی، نہ کسی کا احترام۔ جو اس وقت فتنہ ہے اسی کی طرف فرشتوں نے اشارہ کیا تھا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ وہ مخلوق پیدا کرنے لگا ہے جو زمین کے اندر وہ کام کرے گا جس کام کی بنا پر فساد ہی فساد ہر طرف نظر آئے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون کو گرائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی ایسے انسان بھی ہوں گے باوجود ضرورتوں کے، ان کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، پہننے کی بھی ضرورت ہے، ساری ضرورتوں ہونے کے باوجود ایسے ہوں گے جن کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ فرشتہ سیرت ہوں گے۔ ان تم فرشتے ہو، تم میں ایک ہی مادہ ہے نیکی کرنے کا، برائی کرنے کی قوت تم میں نہیں ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کے اندر دونوں قوتیں موجود ہیں کہ اچھا کام کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، برا کام کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، دونوں قوتیں ہیں۔ لیکن دوسری قوت برائی کی قوت ہونے کے باوجود کیفیت یہی ہوگی کہ ایسا معلوم ہوگا کہ فرشتوں سے بھی آ کر نکل گئے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تمہارے علم میں نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل قابیل، رشتے کا جھگڑا پیدا ہوا۔ قابیل نے حابیل کو کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ انہیں کہا بے شک تو اگر قتل کرنا چاہتا ہے کر، میں اپنا ہاتھ تیرے سامنے نہیں اٹھاؤں گا، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ کیا ہوگا؟ میرے گناہ، اپنے گناہ لا کر خدا کے سامنے تو پیش ہوگا، میں صرف روؤں گا اور تو اللہ کا مجرم بنے گا۔ اور غور فرمایا کہ طاقت تو دونوں میں تھے، وہ دفاع کر سکتا تھا اپنی جان کا، اس کو مار سکتا تھا، کچھ کرتا تھا، لیکن کہا نہیں، مجھے اللہ کا خوف ہے، اس کے خوف کی بنا پر تجھ پر میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ دنیا کے اندر بے انتہا مثالیں ایسی ہیں کہ بڑے بڑے معاملات کے اندر انسانوں کے سامنے جب اللہ کا خوف آیا تو برائی کو چھوڑ دیا، برائی کو پسے پشت ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کے متعلق دیکھو، جس عورت نے ان کی پرورش کی، پالا، جوان ہوئے، کمروں کے اندر بند کر کے برائی کا مطالبہ کیا،
یوسف علیہ السلام نے اتنا کہا انی اخاف اللہ انہ ربی احسن مثوایا، تیرا احسان ضرور ہے، مجھے پالا ہے، میری پرورش کی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن میرے ذہن کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ بھاگے، قدرت نے دروازے کھولے، نکلتے گئے، آخر وہ جو معاملہ تھا قرآن کے اندر ذکر ہے۔ اسی قسم کے واقعات آپ دیکھیں حضرت عمر کی خلافت کے دوران، خلیفہ وقت رات کو لوگ سوئے ہوتے، حضرت عمر گلیوں میں چکر لا رہے، کوئی مصیبت زدہ انسان، کوئی ضرورت والا انسان سامنے آئے، میں اس کی کوئی مدد کروں۔ ایک دروازے کے سامنے گئے، اندر دو عورتوں کی بات چیت ہو رہی ہے، کانوں میں آواز پڑی، ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے بیٹے یہ اونٹنے کا دودھ ہے، اس میں پانی ڈالو، زیادہ ہو جائے گا، پیسے زیادہ آ جائیں گے، ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ماں بیٹی کو کہتی ہے، بیٹی کہتی ہے ماں امیر المومنین کا یہ آرڈر ہے کہ چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرنی، یہ ہمارا جرم ہوگا، ہم ایسا کریں گے، نہیں کرنا چاہیے۔ ماں بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی امیر المومنین سوئے ہوں گے، ان کو کیا علم کہ ہم نے پانی ڈالا یا نہیں ڈالا، رات کا وقت ہے۔ بیٹی کا جواب سنو کہ ماں اگر امیر المومنین سوئے ہوئے ہیں، ان کو علم نہیں ہے، کائنات کا خالق اور مالک وہ سویا ہوا نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ بس اسلام کا اتنا ہی منشا ہے کہ انسانوں کے ذہن کے اندر اللہ کا صحیح تصور لانا۔ ہماری نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، کسی چیز کا اللہ کی ذات کو فائدہ نہیں پہنچتا، نہ نمازوں سے، نہ ہمارے روزوں سے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر و اذکار، نہ تلاوت، کسی چیز کا اللہ کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہ تمام چیزیں ہمارے فائدے کی ہیں کیا؟ کہ جب مسجد سے یاد کر کے ہم باہر نکلیں، کاموں میں مصروف ہو جائیں، کام سامنے آئے تو فٹ انسان سوچے یہ کام کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، میں کر سکتا ہوں۔ دیکھا کہ اگر اجازت ہے تو وہ کرے گا، اگر سمجھا کہ اللہ نے روکا ہوا ہے قریب نہیں جائے گا، میرے اللہ نے روکا ہوا ہے۔ کوئی بھی نہیں دیکھتا کہ وہ دیکھتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اے تصور انسان کے ذہن میں آ جائے جو کہ بیٹے نے ماں کو کہا کہ امیر المومنین واقعی سوئے ہوں گے، لیکن کائنات کا خالق مالک سویا ہوا نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، کل وہ پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گی؟ بیٹے نے پانی نہیں ڈالنے دیا۔ حضرت عمر نے سوچا کہ نہیں، خدا خوف لڑکی ہے، اللہ والی ہے، جس کے ذہن کے اندر اللہ کا خوف ہے، کسی اپنے بچے کے بارے میں دوسرے دن رشتہ طلب کر لیا کہ اس کا رشتہ میرے بچے کے لیے دے دو، ادھر نکاح ہوا، اسی کے نسل سے عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کا خلیفہ وہ پیدا ہوا ہے، جس کی کیفیت یہ تھی، جس کے متعلق کہتے تھے کہ یہ تو دوسرا عمر ہے، ایک عمر بن خطاب، دوسرے عمر بن عبدالعزیز۔ ان کی کیفیت یہی تھی کہ ان کے دور کے اندر خدا کی اتنی رحمت و مہربانی، درندے اور بکریاں، جانور کٹھے ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے، ایک چراگاہ میں چلتے پھرتے ہیں۔ نہ بکریوں کو خوف ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، نہ ان کو، جانوروں کا یہ درندوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری خوراک ہیں، آرام سے پانی پینا، چرنا، کوئی کسی اچھے چھان نہیں تھی۔ اچانک ایک دن بکری ایک چرواہے کی بیڑیے نے اٹھا لے،
بیڑیا حیران ہوا، وہ ہے عمر بن عبدالعزیز جب تک خلیفہ بنا کسی بیڑیے نے کسی بکری پر حملہ نہیں کیا، کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہوئی۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آج عمر بن عبدالعزیز دنیا سے اٹھ گیا ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ واقعی کے اندر کہ وہ تھوڑی دیر اس بکری اٹھان تو پہلے ان ضرور نکل گئی۔ حضرات، ہم لوگ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ کچھ سمجھتے ہیں صرف نمازیں پڑھو، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، تسبیحات میں رولی، رات کا تہجد قیام ہے، اگلے بار کی زندگی اس میں ہم آزاد ہیں، جو مرضی پہ کریں۔ یہ نہ ایمان ہے، نہ دین ہے، نہ اسلام ہے۔ یہ ہماری نمازیں، ذکر و اذکار، تلاوت، اللہ کو یاد کرنا صرف اس لیے کہ ہم دنیا کے کاموں میں مشغول ہوں تو اللہ ہمیں یاد رہے۔ یہی چیز تھی کہ یہ آخری دین ہے، دین اسلام، اس کو اللہ نے اتارا ہے۔ ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بھائی اس دین کو اتارنے والا میں ہوں، اس دین کی حفاظت ہی میرے ذمہ ہے۔ کیوں؟ پہلے دین آئے، نہ کتابیں محفوظ رہی ہیں، نہ دین محفوظ رہے ہیں، نہ کوئی گل کا۔ کیوں؟ ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لی، نہ تورات کی، نہ انجیل کی، نہ زبور کی، کسی کتاب کی، کسی مذہب کی حفاظت اپنے ذمہ نہیں لی، بلکہ یہی تھا جن کی طرف ہدایت بھیجی گئی ہے وہی اس کی حفاظت کریں۔ لیکن دین اسلام کی باری آئی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بھائی اس کا محافظ میں ہوں۔ کیوں؟ یہ دین ہمیں کہتا ہے یہ کام کرو فائدے کا ہے، یہ کام نہ کرو۔ یہ دین ہوگا تو یہ کرنے نہ کرنے کے کاموں کا ہمیں علم ہوگا۔ دین کہتا ہے یہ کام ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں، اس سے بچو، پرہیز کرو۔ یہ دین محفوظ رہے گا تو انسانوں کو یہ علم ہوگا۔ اگر دین محفوظ نہیں ہے، کسی کو یہ علم نہیں ہوگا کہ کون سا کام کرنا ہے، کون سا جائز ہے، کون سا ناجائز ہے۔ قیامت کو کل لوگ کہیں گے ہمیں کس نے سمجھایا ہی نہیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ برا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ہمیں علم کوئی نہیں تھا۔ آپ کے بعد نہ کسی پیغمبر نے آنا تھا، نہ کسی بی نے آنا تھا، نہ شریعت نے آنا تھا۔ اے آخری پیغمبر جن پر آخری بی نازل ہوئی ہے، جب سے نازل ہوئی ہے اس وقت سے لے کے ہن تک کوئی ماں کا لال صدیوں پہلے قرآن کا نسخہ چھپا ہے، آج کا نسخہ مقابلہ کر لے، ایک رائی دے دانے سے برابر فرق نہیں نکلے گا۔ حدیث شروع تو لے کے ابدن تک کسی صدی کا کوئی نسخہ چھپ کر سامنے آیا ہے، مطبع میں نکلا ہے، آج کے چھپے نسخے دیکھو گے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ ان سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حفاظت کس طرح کی ہے، اللہ نے کیسے حفاظت کی؟ جیسے کہ صحیح بخاری کا یہ خطبے کے اندر ہی درس اور درس کا سلسلہ خطبے کے اندر ہی بیان ہو رہا ہے، ایسے انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں، ہے انسان، انہوں نے اندر وہ خوبیاں پیدا کر دی ہیں، یاداشت، دماغ، عقل، فکر، سوچ، سمجھ۔ دوسرے لفظوں میں جس انسان سے جو کام اللہ نے لینا تھا
اس کام کی پوری صلاحیتیں اس انسان کے اندر پیدا کر دی ہیں۔ مثلا علم حدیث صحابہ کرام کے دور میں صحابہ نے یاد رکھی ہے، اس پر عمل کر رہے ہیں، سلسلہ چل رہا ہے۔ تابعین کے دور میں تبع تابعین کا دور آیا، آہستہ آہستہ بڑے بڑے لوگ فوت ہونے شروع ہو گئے، خطرہ پیدا ہو گیا، علم حدیث ختم ہو جائے گا۔ جب ختم ہوگا نہ کسی کو حلال کا پتہ ہے، نہ حرام کا پتہ ہے، نہ جائز کا پتہ، نہ ناجائز کا پتہ، پھر بنے گا کیا؟ دنیا کے اندر عیاشی بدماشی پھیل جائے گی دین کے ختم ہونے سے۔ دین کا تحفظ ضروری ہے۔ ایسے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو پیدا کیا، بخارا کے اندر، نام محمد، باپ کا نام اسماعیل، اسماعیل کے باپ کا نام ابراہیم، ابراہیم کے باپ کا نام مغیرہ، مغیرہ کے باپ کا نام بردزبہ۔ مجوسی مذہب سے ہی فوت ہوا ہے، بردزبہ مسلمان نہیں ہوا۔ اس کا بیٹا مغیرہ مسلمان ہوا ہے، لیکن اس نے اسلام سے زندگی گزاری۔ اتنا ضرور کیا اس نے، جب اس کو بیٹا ملا تو دیکھا قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ذکر آتا ہے، بڑا پیغمبر تھا، یہ تھی وہ تھی، بڑی خوبیوں والا پیغمبر ہے۔ اس بیٹے کا نام ابراہیم رکھ دیتی ہے۔ ابراہیم کو اللہ نے بیٹا دیا، وہ ابراہیم تھے، ان کو بیٹا اللہ نے دیا، انہوں نے نام رکھا اسماعیل۔ ابراہیم کو بیٹا ملا اسماعیل، اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ اسماعیل کو بیٹے ملے دو، ایک بڑا احمد، چھوٹا امام بخاری محمد۔ پہلا بیٹا پیدا ہوا، وہ اسماعیل کی اولاد تو آخری پیغمبر جو آیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں۔ میں اسماعیل ہوں، میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام احمد رکھ لیا، دوسرا پیدا ہوا اس کا نام محمد رکھ لیا۔ یہ دوسرا بیٹا جو تھا محمد، اس کے چہرے کے آثار، کیفیت، باپ اسماعیل محدث عالم دین، کوئی کسی قسم کے علم کی کمی نہیں تھی، تقویٰ اور پرہیزگاری اس حد تک کہ بڑی دولت چھوڑ کے گئے، لیکن اپنی دولت کے متعلق ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ایک درہم بھی ان میں پیسوں میں حرام کا نہیں ہے، حق حلال کی کمائی ہے۔ کیوں؟ پتہ سی اللہ والا بیٹا ہے میرا محمد، بیوی اللہ والی ہے، نیک لوگ ہیں، این ممکن ہے کہ میرے فوت ہونے کے بعد یہ کہے کہ کاروبار کرتے تھے، پتہ نہیں جائز طریقے سے پیسے کمائے، ناجائز طریقے سے کمائے، ان کو استعمال ہی نہ کریں، تو وہ دنیا کے اندر کوئی کسی مقام پر کس طرح وہ بچہ پہنچے گا؟ پوری وضاحت کرنی پئی۔ بھائی میں زندگی بھر کاروبار کیا ہے، لاکھوں کے روپے کمائے ہیں، بے انتہا دولت کمائی ہے، لیکن اپنی پوری دولت کے اندر ایک درہم کے اندر مجھے شبہ دے کہ میں نے جائز طریقے سے کمایا ہے۔ ان کا بیٹا جو یہ محمد تھے، ان کی کیفیت دیکھو، طالب علم زمانہ ہے، پڑھ رہے ہیں، بغداد، بصرہ، ان علاقوں میں پیسے تھے، کوئی مال خریدتے کہ نفع ملے گا میں بیچ لوں گا، اور وہ نفع کے پیسے ملتے طالب علموں پر خرچ کر دیتے، غریبہ مسکینوں پر خرچ کرتے، کوئی اپنی ضرورت پوری کرتے، یہی کیفیت تھی۔ انہوں نے ایک سودا خریدا، امام بخاری نے، کاروباری لوگوں کو پتہ چلا کہ امام بخاری نے مال خریدا ہوا ہے اور آگے بیچیں گے۔ وہ آ گئے، سنا آپ کے پاس مال ہے؟ ہاں ہے۔ دکھایا، کتنے کو خریدا ہے؟ اتنے کو خریدا ہے۔ وہ کاروباری سوچ سمجھ کے کہنے لگے، ہم آپ کو آپ کی جو خریدنے پر جو رقم خرچ ہوئی ہے وہ رقم بھی دیں گے، اور 5000 درہم تو میں آپ کو نفع دیں گے، آپ کی رقم کے ساتھ 5000 درہم نفع دیں گے، آپ ہمیں دے دیں مال۔ امام بخاری کہنے لگے، بھائی بات یہ ہے کہ آج تو نہیں، کل لانا دوبارہ، میں سوچ لوں گا کہ میں دینا ہے یا نہیں۔
کل آن کا کیا، وہ کہہ کے چلے گئے۔ بعد امام بخاری نے سوچا کہ میں جتنے سے مال خریدا ہے 5000 درہم وہ نفع دے رہے ہیں، سوچا کسی کا گلا کاٹنا ٹھیک نہیں، نفع مناسب انہوں نے دیا ہے۔ دل میں ارادہ کر لیا جب کل آئیں گے میں یہ مال ان کو دے دوں گا، اپنی اصل رقم 5000 نفع میں وصول کر لوں گا اور مال ان کو دے دوں گا۔ ہوں یہ امام بخاری کا فیصلہ، کسی انسان کو علم نہیں ہے کہ امام بخاری نے کیا فیصلہ کیا ہے اپنے دل کے اندر۔ وہ چلے گئے، تھوڑی دیر بعد دوسری پارٹی آ گئی، انہوں نے دیکھا مال دیکھ تو کے کہنے لگے امام بخاری نو آپ ایسا کریں، اصل رقم جتنی آپ نے خریدا ہے مال وہ بھی لے لیں، 10,000 ہم آپ کو نفع دیتے ہیں، 10,000 مال ہمیں دیتے ہیں۔ آج کسی انسان کو 100 جگہ مل جائے، بے شک نیت پہلے بلکہ ہو دینے کی، لیکن وہ 100 کو بھی نہیں چھوڑے گا، فوراً بدل جائے گا۔ 10,000 نفع لائے ہمیں دے مال۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری پارٹی جب آئی صاف انکار کر دیا، میں 10,000 آپ سے نفع نہیں لوں گا، میں آپ کو مال نہیں دوں گا، آپ چلے جائیں۔ وہ پہلی پارٹی آئی، 5,000 نفع دے کے ان کو مال دے دیا۔ کسی نے پوچھا امام بخاری کو یہ کیا کیا ہے؟ کہنے لگے جب اس پارٹی نے 5,000 نفع کا مجھے کہا تھا، میں دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں مال ان کو دے دوں گا، 5,000 ہی نفع لوں گا۔ ہوں میں جب نیت کر لی، ارادہ کر لیا، 5,000 مزید دوسری پارٹی دیتی ہے، کل اللہ کے پاس میں جاؤں تو کہے، اللہ پوچھے وہ محمد 50,000 واسطے تو اپنی نیت بدلی، نیت خراب کی تھی، میں کہ جواب دیا گا۔ یہ مقصد اصل اسلام کا کہ ذہن کے اندر اللہ کا خوف کی، اللہ کی پوچھ، اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ تو بچ جا۔ اللہ پوچھے گا میں کہ جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں وہ 5,000 جو زائد نفع تھا اس کو ٹھکرا دیا اور 5,000 لے کر میں نے وہ پہلی پارٹی کو ہی مال دے دیا۔ کہ منشا یہ ہے، یہ مذہب اسلام، اس کے متعلق دار و مدار اس مذہب اسلام کا قرآن اور حدیث پر ہے۔ قرآن بھی وہی، حدیث بھی وہی، یعنی اس کے وہی ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کے اندر جب محسوس کیا کہ 10 سال کی عمر تھی، دل میں اللہ نے بات ڈالی، اور دنیاوی تعلیم کو چھوڑ حدیث یاد کر۔ 10 سال کا بچہ بڑے بڑے شیخ الحدیث ان کی مجلسوں میں جانا شروع کر دیا، حدیث پڑھنی شروع کر دی۔ 11 سال کی عمر میں بہت سے راویوں کے حالات، بہت ساری چیزیں انہوں نے معلوم کر لی۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے وقت کے اندر بے انتہا فرقے پیدا ہو گئے، خارجی، شیعہ، معتزلہ، جامعہ، مشبہ، قدریہ، حناف، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ظاہری، بے انتہا فرقے پیدا ہو گئے۔ بچے دی سوچ دیکھو، امام بخاری دی بچہ ہی ہے، ادھر مذہب اسلام، قرآن کا حدیث۔ ہوں اس کا مطالعہ کیا کہ قرآن حدیث کا مقصد کی بھی امام بخاری سمجھ گئے کہ قرآن حدیث کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو برے کاموں سے روکنا، اچھے کاموں کا عادی بنانا، زمین پر امن اور سکون کی فضا قائم کرنے۔ دین اسلام کا یہ مقصد ہے، یہ بھی سمجھ گئے دین اسلام کا یہ مقصد ہے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر فرقے کا جائزہ لیا،
حنفیوں کی فقہ دیکھی، ان کے طور طریقے دیکھے، شافعیوں کے، مالکیوں کے، حنبلیہ کے، جامعہ کے، قدریہ کے، مشبعہ کے، سارے فرقے کے متعلق سوچا انہوں نے کہ بھائی ہر فرقے نے اندر ایسے ایسے مسائل ہیں جو انسانی معاشرے کو تباہ کرنے والے ہیں۔ یہ کیوں جائزہ لیا؟ ہر فرقے کا دعویٰ یہ تھا ہم صحیح مسلمان، ہمارے پاس صحیح اسلام، ہم ہی مسلمان، صحیح اسلام ہمارے پاس ہے۔ ہر فرقے کا یہی دعویٰ۔ مثلا جامعہ فرقہ، اللہ کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا اللہ ایک ذات ہے، ایک وجود ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ کلام کرتا ہے، نہ اس کو علم ہے، نہ اس کو قدرت ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے سوچا کہ جب یہ اللہ ہے، اس سے تو کوئی انسان نہیں ڈرے گا کہ جس کو علم ہی کوئی نہیں، دیکھتا ہی کوئی نہیں، سنتا ہی کوئی نہیں، ڈرے گا کون؟ برائی کو کون چھوڑے گا؟ اچھائی کا کون پابند ہوگا؟ مذہب یہ انسانی معاشرے کو تباہ کرنے والا یہ نظریہ ہے۔ مشبعہ فرقہ کو دیکھا، وہ جی جیسے ہم دیکھتے ہیں اللہ بھی ایسے ہی دیکھتا ہے، جیسے ہم سنتے ہیں اللہ بھی ایسے ہی سنتا ہے، ہمارا علم، ہماری قدرت، ہماری طاقت سب کچھ وہی ہے جو اللہ کی ہے، اللہ اور ہم میں کوئی فرق نہیں۔ امام بخاری نے سوچا پھر تو ہم تو اللہ کے شریک بن گئے۔ انہوں نے کہا یہ بھی فرقہ جو ہے انسانی معاشرے واسطے فائدے مند نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ایک فرقے کو جائزہ لے کے پھر حدیث کے بارے میں، اس کی حفاظت کے بارے میں 6 لاکھ حدیث اکٹھی کی، اس میں انتخاب کر کے صحیح بخاری نے اندر جو حدیثیں لے آنی ہیں، ہر حدیث تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ایسے مسئلے سامنے لے آنے جنہاں دے متعلق کوئی وہم و گمانی کوئی نہیں سی۔ مثلا مسئلہ تیمم کے بارے کہ انسان ایسی جگہ میں ہو جہاں نہ پانی ہے نہ مٹی ہے، کیا کرے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ایسی جگہ انسان ہو جو نہ پانی ہے نہ مٹی ہے، کیا کرے؟ نماز کا وقت ہو گیا، بے وضو ہی نماز پڑھے۔ وہ نہ کہے کہ میں بے وضو ہوں، میں کیسے نماز پڑھوں؟ نہیں، بے وضو ہی نماز پڑھے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ دلیل کتوں لئی؟ کہاں سے لئی؟ معیشہ پر تہمت لگ گئی، تہمت نہیں، ہار گم گیا، تلاش کرتے کرتے نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں تھا، مٹی تھی لیکن استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، تیمم کی اجازت نہیں تھی، ایسا جیسے مٹی بھی کوئی نہیں۔ صحابہ کرام نے اپنے آپ ہی بے وضو نماز پڑھ لی۔ صحابہ کرام نے جب نبی علیہ السلام کے علم میں بات آئی کہ انہوں نے وضو کے بغیر ہی نماز پڑھی ہے، نبی علیہ السلام خاموش رہے کہ ٹھیک ہے۔ یہاں استدلال کیا امام بخاری نے کہ انسان ایسی جگہ میں ہو جہاں نہ پانی ہے نہ مٹی ہے، وقت ہو گیا ہے، نماز نہ چھوڑے، نماز پڑھ لے۔ ساری حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں یہ واقعہ بھی آتا ہے، کسی محدث نے، کسی فقہ والا نے، کسی کی فقہ کے اندر یہ مسئلہ نہیں ملے گا، کسی حدیث کی کتاب میں یہ استنباط نہیں ملے گا، صرف امام بخاری کی صحیح بخاری کے اندر یہ چیز موجود ہے، علی ھذا القیاس۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حنفیوں کے فقہ کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے اندر لڑکی جوان ہو جائے، عقل آئی، بالغ آئی،
کہندن جی آکلا بالغا لڑکی ہے جی لڑکے عاقل ہون بالغ ہو جان با اختیار ہونے جو کرنا چاہن کرن لڑکی بھی کر سکتی جسے مرضی نکاح کر لے. یہ فقہ نے اندر مسئلہ لکھے ہیں. ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث سے غور کیتا. حدیث پہلا باب لیا لا تنکح البکر حتی تستأذن. وہ کواری لڑکی دا نکاح نہ کرا جائے پہلے اس کو مرضی پوچھو کہ تو پسند کرتی ہے تھے نکاح یا نہیں, اجازت دے دے نکاح کرو جو نہ دینے نہ کر. دوسرا باب لا تنکح الایّم حتی تستأذن کہ بیوہ عورت مطلقہ عورت وہ زبان نال کہہ کہ میرا یہاں نکاح کر دو پھر کرو. تیسرا باب لائے ہیں لا نکاح الا بولی. وہ بھائی لڑکی عاقلہ بالغائی اس کی مرضی ضرور اس کی اجازت نہ لفظی رضامندی نال نکاح کرو لیکن وہ اپنے آپ نکاح نہیں کر سکتے. لا نکاح الا بولی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. انہیں ایسے مسئلے اندر امام بخاری نے بڑے باب قائم کر کے زوردار لفظوں نال جو مسئلے انسانی معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتے سن ان مسائل کو دفن کرنے کی کوشش کی ہے, ختم کرنے کی کوشش کی ہے. ایسے مسائل جو انسانی معاشرے کے اندر فائدہ مند سن ان کو ثابت کرنے کی اور پھیلانے کی کوشش کی ہے. اسی طرح ساری صحیح بخاری دیکھو ہر وہ مسئلہ جو انسانی معاشرے کے اندر خرابی کا باعث بنا ہے امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر اس کا رد کیا ہے. اور جو چیز فائدے والی تھی ہر ممکن طریقے نال امام بخاری نے اس کو ثابت کیا. سلسلہ چلتے چلتے آخر کتاب التوحید اس نے اندر یہی فرقے جو سارے کہیں وہ توحید ہمارے پاس اسی مواحد ہم مواحد اور کوئی مواحد ہی نہیں. سارے دی توحید رد کر کے امام بخاری نے کیا توحید اوے جیڑی کتاب و سنت کے اندر ہے. کس طرح کہ اللہ دی ذات ہر وہ صفت جڑی قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے وہ اللہ دی صفت ہے لیکن اللہ دی ذات جیسی کوئی ذات نہیں, اللہ دی صفت ورگی کسی کی صفت نہیں. یہ سارا ثابت کر کے یہ توحید ہے جی فائدے والے. اور اس توحید کا اثر بھی ہے کہ انسان دے ذہن میں اللہ دا خوف پیدا ہوتا, ڈر پیدا ہوتا, انسان برائی تو بچتا, اچھے کاموں کا عادی بن جاتا. سلسلہ چلدے آخر جڑے آخری امام بخاری نے باب لیا باب بنضع موازین القسط. ساری زندگی کا خلاصہ اخیر ترازو تے جو ہمارے نیکیاں وہ بھی لکھی جاتی ہیں, جو برائیاں ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہیں. پھر وہاں ترازو ہوگا, ترازو پر وزن ہوگا. ہوں کچھ لوگ ایسے تھے فرقوں کے اندر اعمال ان کا وجود کوئی نہیں. ترازو میں وزن اس چیز کا ہوتا ہے جس کا وجود ہو, عملوں کا وجود کوئی نہیں. ان کا وزن کیا ہوگا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں سمجھا کہ اللہ کی قدرت کیسے ہے, کیا ہے. غور فرمائیں, آدم کو مٹی سے ڈھانچہ بنا کر روح پھونکا, 360 جوڑ, ہر چیز یک لخت آدم علیہ السلام کے اندر پیدا ہو گئی. آج سانس کے دور کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا کوئی بنا کر دکھا دے, نہیں بنے گا کسی. اللہ کی قدرت دیکھو. یہی اعمال جن کا وجود کوئی نہیں ہے, جب اللہ چاہے گا ان کو وجود دے گا, ان کے وجود ہوں گے, ان کا وزن ہوگا. جیسے قبر میں انسان جاتا ہے, اچھی صورت سامنے آتی ہے, وہ مرنے والا کہتا ہے وہ بڑی سونی صورت, خوبصورت صورت میرے سامنے آئی ہے تو کون ہے؟ وہ صورت اگوں کہنی انا عملوں کا صالح, وہ تیرے نیک اعمال جو زندگی میں تو نے کیے وہ ہیں میں ہوں. بڑا خوش ہو جاتا. برے انسان کے سامنے بڑی پیڑی صورت جاتی دیکھ کے ڈر جاتا
وہ تو کون ہے؟ وہ پیڑے عمل جڑے تو کرتا رہے اسی صورت میں تیرے سامنے آئی ہے۔ اس واسطے اعمال نو پوریاں شکلاں صورتاں وجود دے کے اللہ ترازو تو تولے گا۔ انا اعمال بنی آدم، بنی آدم آدم کے بیٹے، آدم کے بیٹے مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں۔ معلوم ہوتا کافر دے عملوں کا بھی وزن ہوئے گا، یہ کہنا لازمی ہے۔ دو فرقے ایسے جنہیں دے اعمال کا کوئی وزن نہیں۔ ایک کافران دا او فرقہ جس سے کوئی نیکی کوئی نہیں، کفر تو پہلے ہی کام نہیں، اے بغیر حساب کا کہ اللہ جہنم میں بھیجے گا۔ مومنوں دا او طبقہ جنہاں دیاں نیکیاں گناہ کوئی نہیں، بغیر حساب کتاب دے جنت جان گے۔ باقی سارے جنہاں دیاں کوئی تھوڑی بہتیاں نیکیاں جو کچھ بھی مطلب وزن ہوئے گا، وزن جس طرح پارا ہوئے گا، وہ جنت پہ جس سے وزن نیکیاں ود جان گیاں نہ کٹ جان گیاں، برائیاں بدن گیاں جہنم۔ اے کہ مجاہد نے کہا اس سے واسطہ کیا نَزَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ بَنَّا أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ، انہوں نے زبان دیا گلا، انہوں نے اعمال، انہوں کا وزن ہوگا۔ مجاہد نے کہا قسطاس کا لفظ قرآن چاہتا، امام بخاری کہتے ہیں قسطاس، مجاہد نے کہا کہ قسطاس کا معنی بالکل انصاف، کوئی رائے دنا فرق نہ آ جائے، انہوں کہتے ہیں قسطاس۔ اگے امام بخاری نے ایک لفظ جڑا سی نَزَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ، قسط تے بحث کی تھی، یقالو کہا جاتا ہے القسط مصدر المقسط، اے مجرد مصدر نہیں، اے با مزید سیدھا مصدر ہے، کیونکہ مزید سیدھا جڑا باب ہے مقصد اس کا معنی انصاف کرنے والا۔ باقی مجرد کے اندر جڑا لفظ آتا ظلم نے مانے چاہتا۔ اس واسطے امام بخاری نے اس لفظ نو ذکر کیتا یقالو کہا جاتا ہے، مقصد ایسی امام بخاری کا این ممکن ہے قسط لفظ جدوں کاف کی زیر نہ لو گئے تو انصاف دے معنی میں اسے کاف سے زبر آ جائے، اعراب بدل جائے تو وہ انصاف دے معنی بدل جائے، اور دوسرا ظلم دے معنی بھی چلے جاتا۔ اس واسطے امام بخاری نے کوئی پورے سوک نال نہیں بیان کیتا، یقالو نال بیان کیتا۔ اگلے آخری حدیث جڑی سی احمد بن اشکاب امام بخاری کے استاد ہیں، کوفے دا عراق دا رہنے والا راوی سی اور پھر مصر میں آخری زندگی چلے گیا۔ صرف احمد بن اشکاب اس سند کے اندر ایسا راوی ہے کہ امام بخاری ہی اس کو روایت لیندے، سیاستہ نے اندر اس طرح کوئی حدیث نہیں آتی احمد بن اشکاب۔ پھر اس کا استاد محمد بن فضیل، یہ بھی عراق دا، اگے عمارہ بن قعقاع، یہ بھی عراقی ہے، اگے زرع بن عمارہ، یہ بھی عراقی۔ صرف ابو ہریرہ جڑا مدینے دا راوی ہے جڑا بیان کرتا حدیث ہے بیان کی تھی کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو باتن اللہ نو بڑیاں پیاریاں کیڑیاں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اے دو گلاں اللہ نو بڑیاں پیاریاں، زبان تے ہلکیاں، ترازو نے اندر انہاں دا وزن پارا ہوئے گا۔ کیوں؟ انہاں کلمیاں نے اللہ دی ذات نو پورا صاف ستھرا کر کے سامنے لے آندا۔ کہ جب سبحان اللہ کیا، اللہ ہر عیب تو پاک ہے، کوئی عیب نہیں، نہ سننا اے عیب ہے اس تو بھی پاک، نہ دیکھنا اس تو بھی پاک، نہ کلام کرنا اس تو بھی پاک، ہر عیب تو پاک، وبحمدہ ہر کمال دی صفت اللہ نے اندر موجود ہے، دیکھنا سننا قدرت علم ساریاں خوبیاں اللہ نے اندر موجود۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ ہر عیب سے پاک اور بڑی ہستی ہے۔ یہ انہیں آخری جڑا لفظ لینا میزان، اس چیز والے اشارہ کر کے کہ انسان دے زندگی دا آخری جڑا دار و مدار ہے میزان دے اتے ترازو دے اتے۔ تو گویا کہ شروع نے اندر امام بخاری نے جڑی حدیث لیانی سی انما الاعمال بالنیات، کہ ہر وہ عمل جڑے اچھی نیت نال ہویا
اس عمل دا آخر وزن بھی ہوئے گا اور وزن اس عمل کی قدر و قیمت بھی ہوئے گی اور پھر میزان جو تو اس کا وزن بھی ہوئے گا انسان کی کامیابی کا سبب بنے گا اللہ تعالیٰ سمجھن دی عمل کرنے توفیق عطا فرمائے آخر الحمدللہ رب العالمین